آپ تمام یہ دوستوں کی خدمت میں لے کر آیا ہوں ایک بہترین شاندار ویڈیو جو کہ کرونا وائرس سے متعلق ہے۔ اس سے قبل کہ میں آپ حضرات کو کرونا وائرس سے متعلق کچھ باتیں نشر کروں، آپ کی خدمت میں پیار بھرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس موجودہ وقت میں ایک مہلک بیماری نے ہر انسان کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے، لہٰذا آپ جہاں بھی ہوں، جس مقامات پر ہوں، جس ملک میں ہوں، میری خدا سے دعا ہے، دل کی گہرائیوں سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے متعلقین کو تمامی بیماریوں سے، تمامی پریشانیوں سے، خصوصاً کرونا وائرس سے آپ سبھی کی حفاظت فرمائے، اور آپ کی طفیل میری بھی حفاظت فرمائے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے: ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اسی طرح سے ایک فارسی کا مصرع ہے: از ماست کے برماست۔ دونوں کا ترجمہ تقریباً ایک ہی ہے کہ انسانوں کے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں، انسانوں کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، بیماری آتی ہیں، وہ انسان کے خود کی کمیاں ہوتی ہیں، خود کی کرتوت ہوا کرتی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوستو، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر 5 سال 10 سال میں کوئی نہ کوئی مہلک امراض انسانوں کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا جب کہ خسرہ پھیلی ہوئی تھی اور بے شمار لوگوں کی جان چلی گئی تھی۔ اسی طرح سے ایک زمانہ تھا کہ چیچک پھیلی ہوئی تھی اور مختلف انسان لقمہ اجل بن گئے تھے۔ اسی طرح سے طاعون کی بیماری تھی، گلٹی کی بیماری تھی، انسان ہزاروں کی، لاکھوں کی، کروڑوں کی تعداد میں اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اسی طرح سے پلیگ کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، مختلف لوگ اس دنیا سے جدا ہو گئے۔ اسی طرح سے ہیضہ، ڈائریا کی بیماری۔ بہرحال دوستو، ہر قیامت تک مختلف بیماریاں اپنی شکل بدل کر انسان کے اوپر حملہ آور ہوتی رہیں گی، لیکن دوستو گھبرانا نہیں چاہیے۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں جس کی وجہ سے اس وقت سب سے زیادہ موتیں ہو رہی ہیں، اسی سے متعلق آپ حضرات سے مخاطب ہوں، جس کو ہماری طب کے اندر قوت مدافعہ کہتے ہیں، یعنی قوت دافعہ۔ ہمارے جسموں کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں، ان کو، چھوٹی موٹی بیماریوں کو دفع کرنے کے لیے ایک قوت ہوتی ہے جس کو قوت مدافعت کہتے ہیں، یعنی انسان کی طبیعت، انسان کی سوچ مختلف چھوٹے بیماروں کو، مختلف روگوں کو ختم کر دیتی ہے۔ بس اس میں اپنی طبیعت کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، اپنی ایمونٹی کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ تو میں آپ حضرات کی خدمت میں ایمونٹی سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ دوستو، اگرچہ زیادہ وائرس کا اثر جانوروں کو ہونا چاہیے، لیکن اس وقت جانوروں کو بالکل اثر نہیں ہے بمقابلے انسانوں کے۔ حیوانات، جانوروں کی ایمونٹی، ان کی قوت مدافعت کتنی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ دوستو، انسانوں کے مقابلے ایمونٹی جانوروں کے اندر زیادہ اسٹرانگ ہوا کرتی ہے، زیادہ قوی ہوا کرتی ہے، کیونکہ ان کے اوپر کسی کا دباؤ نہیں ہوتا، زور و زبردستی نہیں ہوتی ہے، نہ ہی وہ غم کرتے ہیں، نہ فکر کرتے ہیں، نہ ٹینشن کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ نشہ آور اشیاء استعمال کرتے ہیں۔ جانوروں کے اندر انسانوں سے زیادہ قوت مدافعت یعنی ایمونٹی پائی جاتی ہے۔ وہ اپنے مختلف روگوں کو ایمونٹی کے ذریعے سے، قوت مدافعت کے ذریعے سے اس کو بھگا دیتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کو لڑکارتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن انسانوں کی جو قوت مدافعت، انسانوں کی جو ایمونٹی ختم ہوتی جا رہی ہے اس موجودہ دور میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر روگ سے لڑنے کے لیے، ہر مرض سے لڑنے کے لیے، ہر وائرس سے لڑنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کو للکارنے کے لیے ہمارے جسم کے اندر ایک چیز ہوا کرتی ہے جس کو ایمونٹی پاور کہتے ہیں، اور دوسری چیز ہوا کرتی ہے ہمارے جسم کا خون۔ یہ دو چیز خاص ہوا کرتی ہے، اور طبیعت کا انحصار بھی صرف انہی دو چیزوں کے اوپر،
دوستو، انسانوں کی ایمونٹی، ان کی قوت مدافعت کیسے ختم ہوتی جا رہی ہے؟ آپ برا نہ مانیں، میں دل کے گہرائیوں سے آپ کو اپنی یہ تجربے کی باتیں پہنچا رہا ہوں، نشر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، زنا کاری، حرام خوری، شراب خوری، کوکین خوری، اسمیک خوری، سلپا خوری، بیڑی سگریٹ خوری، گٹکا خوری، انجیکشن بھانگ خوری۔ بے شمار نوجوان بچے آج بھانگ مسلتے نظر آئیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تمام کی تمام چیزیں انسان جب اس کو کھاتا ہے تو تمام کی تمام چیزیں لیور کو ختم کرتی ہیں، لیور کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں، خون کا ناش کر دیتی ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان اپنی قوت جسمانی، اپنی ایمونٹی اور اپنے خون کو خراب کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے خوف و ہراس، رنج و غم، ٹینشن، غم و فکر میں مبتلا ہو کر کے اپنی ایمونٹی یعنی قوت مدافعت کو یکسر ختم کر لیتے ہیں۔ 15 سال کے لڑکے میڈیکل سے زنا خوری کی گولیاں کھا رہا ہے۔ کل ایک صاحب کا فون آیا کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے اس طرح کی گولی مجھے لکھ کر کے دی، وہ میں نے کھائی تو رات سے اب تک شام 5 بجے اس نے فون کیا۔ ایک حاجی صاحب کا لڑکا تھا، کیا ہے کہ میری اس نے بالکل ہی دماغ کا ناش کر دیا، سر میں درد ہو رہا ہے، سر پھٹا جا رہا ہے، دل گھبرا رہا ہے، میں کیا کروں؟ تو میرے محترم بزرگوں، سب سے پہلے انسان ان چیزوں سے باز آ جائے، اپنی صحت کا خاص خیال رکھے۔ نیکوٹین، ٹینین اور مختلف قسم کے گندے مادے، گندی سمیت ان چیزوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ دنیا کی بدترین سے بدترین چیزیں ہیں، یہ دنیا کی تمام گندی سے گندی چیزیں ہیں کہ جس کو انسان استعمال کر کے اپنی قیمتی جوانی کو، اپنی قیمتی شباب کو ختم کرتا چلا جا رہا ہے، اپنی صحت کو برباد کرتا چلا جا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آنے والی نسل بالکل اپاہج ہو جائے گی، گونگی بہری ہو جائے گی اس نشہ آور اشیاء کی وجہ سے۔ حالانکہ حکومت ہند اور پوری دنیا کی حکومتیں اس کو ختم کرنا چاہتی ہیں، لیکن انسان چھپ کر کے ان چیزوں کی تجارت کر رہا ہے۔ وائرس، جراثیم کے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوستو، ہمارے پاس سب سے اہم چیز جو ہے وہ خون ہے۔ خون، جس کو ہم نے غلط چیزیں کھا کر، نشیلی چیزیں کھا کر خراب و برباد کر لیا ہے، بالکل کالا کر لیا ہے، نشیلا خون ہم نے بنا لیا ہے۔ دوستو، ہماری طبیعت جس کو ایمونٹی پاور کہتے ہیں، ہر قسم کے وائرس جراثیم کا مقابلہ کرتی ہے، لیکن صرف اور صرف خون کے ذریعے۔ اگر ہمارے جسم کے اندر خون اچھا ہے، صاف شفاف خون ہمارے جسم کے اندر ہے، صاف بہتر خون ہمارے جسم کے اندر ہے، مصفی خون ہے، شدھ خون ہے، تو ہماری طبیعت خون کو ساتھ لے کر کے، دونوں مل کر کے مختلف جراثیم کا، مختلف وائرس کا مقابلہ کرتی ہے اور اس مرض کو للکارتی ہے اور اس کو دھکیل دیتی ہے، پھینک دیتی ہے اس کو۔ انسان تمام مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن دوستو، جب ہمارے جسم کا بلڈ ہی خراب ہو گیا، خون ہی خراب ہو گیا، تو پھر ہمارے جسم کے اندر قوت مدافعت کہاں سے آئے گی؟ ہماری ایمونٹی پاور کہاں سے ان روگوں کا، ان بیماریوں کا مقابلہ کرے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوستو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر ویڈیو لمبی ہو جائے تو پریشان نہ ہونا، کیونکہ یہ قیمتی باتیں میں آپ کو نشر کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی والی ویڈیو میں آپ کو کورونا وائرس کا مریض کی کیا پہچان ہے، کورونا وائرس کا مریض کیسا ہوتا ہے، اس کی کیا شناخت ہے، کیا نزلہ زکام والے کو کورونا وائرس کا مریض تسلیم کریں گے، کیا نمونیا کا مریض کورونا وائرس کا مریض ہے، کیا کھانسی کا مریض کورونا وائرس کا مریض ہے، کیا دمہ کا مریض کورونا وائرس کا مریض ہے، تمام ہی چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کورونا وائرس جسم کے اندر کیسے داخل ہوتا ہے۔
دوستو اس سے قبل کہ اگلی ویڈیو آپ انتظار کریں، میں چند باتیں بتا دیتا ہوں۔ حکیم بقرات نے لکھا ہے کہ دواؤں سے زیادہ انسان کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو دفع کرنے کے لیے، ان کو نکالنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے دوا سے زیادہ جو بہتر چیز ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، وہ پانی ہوتا ہے۔ یعنی انسان روزانہ اچھی طرح سے نہائے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، تولیہ بھی اس کا صاف ہو، نہانے کی جگہ بھی صاف ہو، پانی بھی صاف ہو، تو حکیم بقرات لکھتے ہیں کہ جہاں جسم کے اندر جہاں دوا سرایت نہیں کرتی، یعنی جہاں دوا نہیں پہنچ سکتی ہے، وہاں یہ پانی پہنچ کر کے انسان کے جسموں سے وائرس کو ختم کرتا ہے، جراثیم کو یہ پانی بہا کر ختم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم روزانہ صاف ستھرے رہیں، نہائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل میں یہاں ٹھاکردارا چوراہے پر بیٹھا ہوا ہوں اور میں لوگوں کے چہروں کو دیکھتا ہوں، ان کے ماسک کو دیکھتا ہوں۔ دوستو مجھے دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے۔ ماسک جو انسان لگا رہا ہے، کیوں لگا رہا ہے؟ اس لیے لگا رہا ہے کہ جسم کے اندر کوئی وائرس داخل نہ ہو۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے جسموں کے اندر دنیا کا کوئی سا بھی وائرس، دنیا کی کوئی سی بھی بیماری، دنیا کا کوئی سا بھی جراثیم اگر ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے صرف دو راستے ہیں۔ نمبر ایک، پہلا نمبر ہے منہ کا راستہ۔ جب انسان سانس لیتا ہے تو مختلف قسم کے جراثیم اس کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ دوستو ہمیں پتہ بھی نہیں معلوم ہوتا، روزمرہ سال کے 12 مہینے میں مختلف قسم کے جراثیم ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور وہ پیشاب اور پاخانے کے ذریعے سے باہر کو نکل جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ناک کے ذریعے دوستو میڈیکل لائن میں فرماتے ہیں کہ وائرس جراثیم منہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہ اندر داخل ہونے کے بعد تقریباً 8، 9، 10 دن تک گلے کے اندر ہی رہتا ہے اور اس کے بعد نیچے معدے میں، حلق میں اتر جاتا ہے، پیٹ میں اتر جاتا ہے۔ لیکن دوستو میرے مطابق، اطباء کے مطابق، ہمارے حکماء کے مطابق، جراثیم، وائرس جسم کے اندر جب داخل ہوتا ہے تو اس سے پہلے یہ وائرس ہمارے منہ کے اندر تقریباً 8 سے 10 گھنٹے تک ہمارے حلق کے اندر ہی رہتا ہے، نیچے کو نہیں جاتا ہے، صرف ہمارے حلق کے اندر رہتا ہے، چاہے وہ ناک کے ذریعے جائے یا حلق کے۔ خاص طور سے ناک کے ذریعے سے اتنا نہیں پہنچتا جتنا کہ منہ کے ذریعے سے پہنچتا ہے، کیونکہ ناک کے ذریعے سے تقریباً ہمارے اندر، ناک کے اندر بال ہوا کرتے ہیں، وہ مختلف جراثیم کو، مختلف قسم کے وائرس کو وہیں پر روک لیتے ہیں اور ناک کے ذریعے سے، گندے فضلے کے ذریعے سے باہر کو آ بھی جاتے ہیں، چھینکنے کے ذریعے سے آ جاتے ہیں۔ لیکن حلق کا جو جراثیم ہوتا ہے وہ سیدھا ڈائریکٹلی پھیپڑوں میں پہنچ جاتا ہے اور پھیپڑوں کو متاثر کرتا ہے، ہمارے سانس کو، آکسیجن کو متاثر کرتا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو چھوٹا سا نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دوستو یہ جراثیم، یہ وائرس 10 گھنٹے ہمارے حلق کے اندر رہتا ہے تو ہمارے پاس آپشن ہے اس کو ختم کرنے کا۔ اس کے لیے آپ نسخہ سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، ہر گھر کے اندر موجود اور ہر موسم کے لیے، خصوصاً اپریل، مئی، جون، یہ ایسے سمیت والے گندے موسم ہوتے ہیں کہ مختلف قسم کے جراثیم، حیوانات جنم لیتے ہیں، مختلف قسم کے کیٹاڑو جنم لیتے ہیں، وائرس جنم لیتے ہیں اور وہ انسانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، غذاؤں کے ذریعے سے بھی، اور غذا کے ذریعے سے بھی حلق میں جا رہا، حلق سے پیٹ میں جا رہا۔ بہرحال دوستو، ایک پیاز ہر گھر کے اندر موجود ہے اور خصوصاً اس وائرس کے، اس مہاماری کے موسم میں تو اس کا کھانا ازحد ضروری ہے، پیاز۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سرکہ اور ہری مرچ۔ پیاز اور سرکہ پیاز اور ہری مرچ کے اوپر چھڑک لیں اور تھوڑا سا کالا نمک اور زیرہ بھون کر کے اس پر چھڑک لیں، ملا کر کے چھڑک لیں اور روزانہ ضرور اپنی غذاؤں میں اس کو استعمال کریں۔ اطباء فرماتے ہیں کہ پیاز کے اندر
اس طرح کے کیلشیم ہوتے ہیں، اس طرح کے جراثیم ہوتے ہیں کہ جس میں گلے میں جو جراثیم، متاثرہ جراثیم ہوتے ہیں، گندے جراثیم ہوتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور ایک بار پیاز کھانے کا اثر تقریباً کئی گھنٹے تک ہوتا ہے، لہذا جب تک آپ کے گلے کے اندر، آپ کے جسم کے اندر پیاز کا اثر موجود ہے، انشاءاللہ کوئی سا بھی جراثیم، کوئی سا بھی وائرس آپ کو اٹیک نہیں کر سکتا، آپ کے جسم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر داخل ہو بھی گیا تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو پیاز، ہری مرچ، اوپر سے چھڑکا ماریں کالا نمک اور زیرے کا، اور اوپر سے تھوڑا سا یہ سرکہ جو گنے کا ہوتا ہے، پرانا سرکہ اچھا والا عمدہ، یا اس میں چھڑک لیں اور اس کو استعمال کریں۔ آپ حضرت سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو، میری اس جانکاری کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو نشر کریں، ان کی خدمت میں پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میری اس جانکاری سے، میری اس ویڈیو سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچے، کتنے لوگوں کی متاثرہ زندگی شفاف بن جائیں، وہ صحت یاب بن جائیں۔ اور دوستو، اس کے علاوہ ایک چیز ہے گھبراہٹ، جس کو ایمیونٹی پاور کہتے ہیں، قوت مدافعت کہتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی سا بھی روگ ہو آپ گھبرائے نہیں۔ اس وقت جو دنیا کے اندر موتیں ہو رہی ہیں، انسان بیمار ہو رہے ہیں، اور انسان ہمارے سامنے سے، ہمارے پریواروں سے، ہمارے بستیوں سے، ہمارے شہروں سے، ہمارے ملک سے، دنیا سے جو اس وقت رخصت ہو رہے ہیں، میرے دوستو، وہ صرف گھبراہٹ کی وجہ سے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ حملہ تو ہر روگ کرتا ہے، ہر وائرس کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ گھبراہٹ کی وجہ سے انسان جا رہے ہیں۔ لہٰذا میرے ٹی وی چینل والوں سے گزارش ہے، میری میڈیا والوں سے گزارش ہے کہ اپنی ٹی وی پر، اپنی خبروں میں اس طرح کی زیادہ خطرناک خبریں نہ چلائیں، یا میری ان حضرات سے گزارش ہے کہ جو بیمار ہیں، اپنے بیماروں کو اس طرح کی خبریں نشر نہ کریں، ان کو اس طرح کی باتیں نہ بتائیں جس سے کہ ان کی ایمیونٹی پاور ختم ہو، ان کی قوت مدافعت چلی جائے اور وہ گھبراہٹ میں اس دنیا سے چلے جائیں۔ لہٰذا وقت تو موت پر آئے گی، لیکن بچاؤ ضروری ہے۔ آپ خوش رہیں، صاف شفاف رہیں، عمدہ غذائیں استعمال کریں، بھوک لگے تبھی کھانا کھائیں، اور پیٹ بھرے پر کھانا نہ کھائیں۔ قبض بالکل نہ ہونے دیں، افارہ بالکل نہ ہونے دیں۔ جب بدبودار ڈکاریں آئیں، قبض ہوں، آپ کھانا بالکل بند کر دیں، اپنے پیٹ کو بالکل صاف رکھیں۔ آپ کا پیٹ اٹ رہا ہے، کئی دن سے آپ کا پیٹ صاف نہیں ہے، صاف لیٹرین نہیں آ رہی ہے، تو آپ حضرات اپنے پیٹ کو صاف کریں، چاہے کیسٹرول کے ذریعے سے صاف کریں، یعنی روغن ارنڈ کے ذریعے سے صاف کریں، یا انجیر کے پھل کے ذریعے سے صاف کریں، یا اس کے ساتھ ملین بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور بھی مختلف قسم کی آپ اپنے ڈاکٹر سے، آپ جس علاقے میں مشورہ کریں، آپ اپنے حکیم سے مشورہ کریں۔ بہرحال اس بیماری سے گھبرائے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک شخص کو، چاہے وہ ہمارا ہندو بھائی ہو، مسلم بھائی ہو، سکھ بھائی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ ہر ایک شخص کی اس روگ سے، بیماری سے حفاظت فرمائے۔ اگلی ویڈیو کا آپ انتظار کریں۔ میرا موبائل ہے 9917571125، لقمانی دواخانہ، انڈین لقمانی دواخانہ، ٹھاکر دوارا، کمال پوری چوراہا، 9917571125۔ آپ اگر مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔